محمد حسن الیاس صاحب، جو کہ ایک نوجوان مذہبی اسکالر کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور امریکہ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں الیاس صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ بہت الگ صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور دینی فہم رکھنے والے جو شخصیات ہیں اور معروف ہیں اور ان کا بہت اثر ہے لوگوں کے اوپر، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر کورونا گلوبل پینڈیمک کے دوران جو ایک کردار ہونا چاہیے ہمارے علماء کا، وہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے کیا مشاہدات ہیں اور کیا تجاویز ہیں؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھ طالب علم کو اظہار خیال کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے ملک میں جب یہ وبا آئی ہے تو اس صورتحال میں جو مذہبی علماء ہیں یا جو وہ لوگ دین کا فہم رکھتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا۔ میں چونکہ ہمارے ملک میں وبا کا سما پیدا ہوا، قبلہ ایاز صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کی جگہ پر ہیں، ان کا بہت مثبت کردار رہا ہے اب تک تمام معاملات کو آگے بڑھانے میں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں بالعموم مذہبی طبقہ اس طرح کے معاملے میں جس حکمت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اس کا مظاہرہ بالعموم نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ایک سازشی نظریات کی بحثیں ہوتی ہیں، عام طور پہ جب یہ کوئی بیماریاں آتی ہیں تو اس کو مغرب سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور کہیں پر آپ کو اگر آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا کرنا پڑے، مثلا مساجد کے اندر معاملات ہوئے ابتدا کے اندر، دین ہمارا عبادات کے معاملے میں بہت وسعت رکھتا ہے، یعنی عبادات کو معطل کرنے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ مشقت کا معاملہ ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم اختلاط ہو۔ لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ اس معاملے میں بھی مذہبی لوگوں کے جو پیش نظر اصلاً ہدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس تشخص کو برقرار رکھا جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تشخص کے خاتمے کی کوئی بحث نہیں کر رہا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا وہ اقدامات ہیں جس سے انسانی جان کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں بچایا جا سکتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے یہاں بالعموم جو پاکستانی عوام کے اندر ایک بات بہت زیادہ مشہور کر دی گئی ہے، یہی کہ جب تک کوئی چیز حتمی طور پر ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے، اور توہم پرستی کی ایک رویہ سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، بالخصوص سورہ بنی اسرائیل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں یہ بتایا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں اپنے کسی تردد کا بھی آپ نے اظہار نہیں کرنا۔ تو ہم لوگ دنیا کے اندر ایک ظن غالب کی بنیاد پہ جیتے ہیں، جو کچھ اسٹیبلش علم ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس معاملے میں جو علم ہے وہ اطباء کا، ڈاکٹروں کا، ارباب حل و عقد کا، جو سوسائٹی کو جان رہے ہیں، جو ان امراض کی تشخیص کرتے ہیں، ان کا علم ہے جس کے اوپر ہم نے بھروسہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ الیاس صاحب، آپ نے بڑی مدلل بات کی۔ محمد حسن الیاس صاحب، ہمارے علماء اور ہمارے جو دینی لوگ ہیں، جس طرح کی ان کو رہنمائی کرنی چاہیے وہ ہوئی تو صحیح، پاکستان میں تو کافی کام ہوا اس سلسلے میں، اور صدر مملکت نے اس سلسلے میں بہت اچھا رول ادا کیا، لیکن جیسے جیسے نچلی سطح پہ جاتے ہیں تو ہمیں ویسی صورت نظر نہیں آتی جس کی کہ ہمیں توقع ہونی چاہیے۔ جو لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں یا جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ اس پہ جس قدر واضح بات ان کو کرنی چاہیے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں اور ان کے جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے اسلامی، اس میں ایسے معاملات کو بھی جگہ دی جانی چاہیے، آپ کے خیال میں اس کو دی جاتی ہے ایسے معاملات پہ جگہ، یا اس سلسلے میں کچھ امپروومنٹس کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بالعموم جو لوگ دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا کام ہے کہ آپ کسی بچے کو چھوٹی عمر میں نشتر پکڑا کے کسی کا آپریشن کرنے کی تربیت دینا شروع کر دیں۔ ہمارا بہت اصرار رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب تک کسی شخص کو براڈ بیس تعلیم نہ مل جائے اس وقت تک وہ کسی بھی شعبے کی اختصاصی تعلیم کے حصول کے لیے کسی ادارے میں داخلہ نہ لے سکے۔ ہمارے ہاں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ براڈ بیس تعلیم ملے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بچے ہمارے ہم دیکھتے ہیں
کہ 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس سے ان کا ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر سائنٹیفک فیکٹس کیا ہیں, دنیا ترقی کے کس مقام پر پہنچ چکی ہے, ان کی اپنی ذات, ان کی شخصیت, اسی طریقے سے زبانوں کا علم, اسی طریقے سے اپنی جان کا تحفظ, لوگوں کا کردار, سماج کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ان کے سیوک سینس کیا ہے, ان کے سوشل رائٹس کیا ہیں, اس سب کی تعلیم ان کو ملتی ہے. ایک ان کا تصور تعمیر ہوتا ہے اچھے شہری کی حیثیت سے بھی, ایک دنیا کے باشندے کی حیثیت سے بھی, اور اپنی قوم کو آگے لے کر چلنے کے ایک شعوری فرد کی حیثیت سے بھی. ہمارے ہاں جس چیز کی بہت کمی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء اس بنیادی تصور سے بہت بڑا طبقہ ہے جو نہیں گزرتا, ان کو وہ براڈ بیس تعلیم نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ پھر جب ان کو کسی بھی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو ذرا وقت لگتا ہے بات سمجھانے میں. ابتدا میں تو وہ بات اس طریقے سے کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پاتی, پھر جب کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے تو ایک رسمی سا جس کو آپ کہتے ہیں اظہار سامنے آتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے, سماج ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا معاشرہ ہے, اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ کسی بھی اختصاصی تعلیم کے حامل لوگوں کو پہلے ہم براڈ بیس تعلیم دیں. وہ براڈ بیس تعلیم ملے گی تو وہ ان مسائل کو اس درجے میں اپریشیٹ کریں گے اور اس سرعت اور اس تیزی کے ساتھ پھر وہ رد عمل بھی دیں گے. حسن الیاس صاحب, بہت اپنے عمدہ بات کی.